نماز پڑھنی ہو تو فرائض، شرائط، فرائض، واجبات اور سنتیں، جب ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہوگا تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ شرط یعنی شرائط اور فرائض اگر چھوٹ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جائے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی پھر سے ہمیں اسے پڑھنا ہوگا، دہرانا ہوگا۔ اور سنت اگر چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن عند اللہ مقبولیت کے لیے مسنون طریقے پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو یہ کائنات کا وجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا کیا جو اللہ کو پسند۔ اس لیے سنت کے مطابق اگر ہماری نماز ہوگی تو وہ نماز اللہ کو پسند ہوگی، اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام پائے گی، اور جب نماز اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے تو وہ بات جو صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، مفسرین، فقہا، محدثین، ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ دنیا اور آخرت کے مسئلے 2 رکعت نماز پر حل ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اتنے قریب پہنچا دے جتنا نماز پہنچاتی ہے، کوئی عمل نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ سے جتنا قریب ہوئے تھے کسی دوسرے کو اتنی قربت حاصل نہیں ہوئی، اور ہماری معراج نماز ہے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گویا اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتے، اب اس سے زیادہ قربت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نماز میں اخیر میں دعا رکھی گئی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ نماز کے شرائط، واجبات اور فرائض میں نہیں ہے۔ ہم نماز کے قاعدہ اخیرہ میں جو دعا کرتے ہیں، دعائے معصورہ، یہ سنت ہے، اور اخیر میں دعا رکھی گئی ہے۔ ہم نے نماز تقریباً مکمل کر لی، اب صرف نماز سے باہر نکلنا ہے اپنی مرضی اور اختیار سے، جو نماز کا ایک واجب ہے۔ تو اس وقت تشہد ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے، اور پھر دعا ہے۔ یہ دعا ہماری ضرورت ہے، دعا ہماری ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن دعا ہماری ضرورت ہے۔ دعا کو لے کر کے لوگوں میں اختلاف ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے، دعا کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگوں کو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں دعا نہیں کی جائے گی، اور وہ لوگ نہیں کرتے۔ اس مسئلے کو لے کر کے ہمارے شہر میں مرحوم ڈاکٹر سلیم صاحب تھے، بڑی شدت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے میں ان کا ہاسپٹل تھا، انہوں نے مجھے رکوایا، بلانے کے بعد اس عنوان پر گفتگو شروع کی
انہوں نے کاپی نکالی اور جو کچھ انہوں نے اپنے طور پر سمجھا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، سب لکھ کے رکھا تھا، اور وہ ساری چیزیں وہ مجھے سنانے لگے۔ میں نے اطمینان سے ان کی ساری بات سن لی، اور ساری بات سن لینے کے بعد ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو ان سے میں نے کہا کہ میں نے اطمینان سے آپ کی بات سنی، اور میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ کہ آپ نے جتنے دلائل لکھے ہیں، ان تمام دلائل سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دعا کرنا ضروری نہیں۔ پوچھنے لگے پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دعا کرنا ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ مت مانگو، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ مت مانگو، مجھے ضرورت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا طریقہ یہ رہا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا کہ جب آپ کو اللہ سے مانگنا ہوتا تھا تو کوئی نیک کام کیا کرتے تھے، پھر مانگا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا حضور کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، ہر موقع پر آپ سے مانگنا ثابت ہے، حتیٰ کہ تیز ہوا چلتی تھی تو آپ مسجد کی طرف لپک کر جاتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ تو دعا ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور موت کے بعد بھی اللہ کے کرم کے محتاج ہیں، اور اللہ کو مانگنا پسند ہے، اس لیے ہم مانگتے ہیں۔ ہماری ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں سب وہی پوری کرتا ہے تو ہم مانگیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کھلے دل کے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کھلے دل کے آدمی تھے۔ کہتے نا کہ بسا اوقات آدمی جب ایسی بات سنتا ہے جو اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دے، دل لگتی بات ہو تو آدمی اچھل پڑتا ہے۔ ان کی یہی کیفیت تھی۔ پر جستا انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ میرے دل میں ایک پھانس تھی، اور میں کافی لوگوں سے گفتگو کیا لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے ایک لفظ سے اطمینان ہو گیا کہ دعا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے۔ تو دعا کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن دعا، نماز کا آخر حصہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ رات میں کسی نے مسئلہ پوچھا تھا فون پر، اور تقاضا تھا کہ آپ جو ہے نماز کو مکمل کیجئے۔ شرائط ہو گئی، فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، سنتیں مکمل کیجئے تاکہ ہم لوگ اپنی نماز تو درست کر لیں، کسی دوسرے موضوع پر بات نہ کریں۔ تقاضا تھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ نماز کا یہ عمل مکمل کریں گے۔ تو سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ آپ کو سنت کی یہ ساری گنتیاں یاد نہ رہے چاہے، اور آپ ترتیب سے نہ بتا سکے، لیکن اگر آپ نے توجہ سے سن لیا اور آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہوگا یہ کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ پچھلے ہفتے میں نے 2 واقعات سنائے تھے۔ ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے جب ان کی نماز دیکھی تو رونے لگے، اور یہ فرمایا تھا کہ لقد ذکرتنی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد تم نے تو مجھے حضور کی نماز یاد دلا دی۔ تو نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ آپ کو اگر یہ عمل میں آ جائے گی، آپ عمل کرنے لگو گے تو چاہے آپ کو یاد نہ رہے لیکن سنت کے مطابق عمل ہوگا، عند اللہ مقبول ہوگا، اور آپ کی وہ نماز اللہ تک پہنچے گی اور شرف قبولیت کا مقام پائے گی۔ اس لیے نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ نماز کے اندر 51 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے جائیں، اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہمارے ہاتھ کان کے مقابل ہوں۔
انگلیاں نہ کھولی جائے نہ اس طرح ملا کر کے رکھی جائے، فطری حالت پر چھوڑا جائے اور کان تک ہاتھ اٹھایا جائے. اور آدمی جو ہے اگر امام اور مقتدی ہے تو مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہو، یعنی امام پہلے تکبیر کہے گا اور متصلاً ہم تکبیر کہیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، آستین سیدھی کرتے رہتے ہیں، ٹوپی سیدھی کرتے رہتے ہیں، امام تکبیر کہہ چکا ہوتا ہے، ثنا پڑھ چکا ہوتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ اپنے عمل میں مصروف رہتے ہیں. مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ متصل نہیں ہوتی، ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سنت ہے. ایک بات. دوسری بات، امام ثنا پڑھ رہا ہو تو ہم بھی ثنا پڑھ سکتے، لیکن جب امام نے قرات شروع کر دی اب ہم ثنا نہیں پڑھ سکتے. جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ امام کی جب قرات ہوگی تو ہمیں حکم ہے کہ ہم توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں. اب جب خاموش رہنے کا حکم ہے تو ہم ثنا نہیں پڑھ سکتے امام کے پیچھے. کب؟ جب امام قرآن کریم کی قرات شروع کر چکا ہو. اگر ہمیں ثنا پڑھنی ہے تو ہمیں امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہنی ہے، اور امام ثنا پڑھ رہا ہوگا ہم بھی ثنا پڑھیں گے. اگر ہم نے اس میں اتصال نہیں رکھا اور امام ثنا پڑھ کے فارغ ہو کر کے اگر وہ فجر ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آواز کے ساتھ جہرن تکبیر کا قرات شروع کر دے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امام ثنا پڑھ چکا ہے، تو ہم ثنا نہیں پڑھ سکتے، امام کے پیچھے چپ رہیں گے. اور امام جس وقت خاموش ہے یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ رہا ہے تو ہم بھی ثنا پڑھ سکتے. ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا جائے گا. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ سیدھے ہاتھ کی باطنی یعنی ہتھیلی کا حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھیں گے، اور خنصر کانی انگلی اور انگوٹھا ان دو سے ہم اپنی کلائی پکڑیں گے اور یہ تین انگلیاں جو ہے کلائی کے اوپر بچھائیں گے، اور ہاتھ جو ہے ہمارا ناف کے نیچے ہوگا. اور اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے گی. یہ آپ گھر بتائیں گے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے گی. اور میں نے پیچھے شروع میں بات کہی تھی کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک لمبا ایسا کپڑا ہو، رومالی ہم جسے کہیں، کہ وہ ہاتھ اندر ہونا چاہیے اور کاندھوں تک اٹھنا چاہیے، اور ہاتھ جب نیچے کریں تو بھی ہاتھ اندر رہے، اتنی لمبی رومالی ہونا چاہیے. نماز کے لیے یہ لباس تیار کرنا چاہیے. تو کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا جائے گا اور سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا. یعنی ہماری مائیں اور بہنیں جب ہاتھ باندھیں گی تو ہماری طرح ہاتھ نہیں باندھیں گی، بلکہ وہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھیں گی اور پکڑیں گی نہیں ہاتھ، بلکہ دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کر اپنے سینے کے اوپر رکھے گی. یہ عورتوں کے لیے حکم ہے. اس کے بعد ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد قرات اگر ہمیں کرنی ہے، امام ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، اور جب ہم مسبوق ہیں یعنی ہماری ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہو اگر تو ہم مسبوق کہلائیں گے. امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا امام رہو تو بہت ساری چیزیں نہیں دیکھنے میں آتی، لیکن جب کبھی مقتدی بن کر کے پیچھے نماز پڑھو تو آزو بازو اور سامنے والوں کی نمازیں دکھتی ہے کہ یہ کیسے ادا کر رہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ امام نے ایک طرف سلام پھیرا یہ کھڑے ہو جاتے. دونوں سلام سنت ہے. لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا
دونوں سلام سنت ہے، تو دوسرا سلام امام پھیرے گا تو ہم اٹھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو امام سجدہ سہو کرے گا۔ اب اس نے سلام پھیرا، ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کھڑے ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو سجدہ سہو کرنا ہے تو ہم تو کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہم واپس آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے امام کی مخالفت کی، اور اگر واپس نہیں آتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ واپس آتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اور واجب چھوٹا تھا، ہم واپس نہیں آئے، کھڑے رہے، سجدے سہو میں شریک نہیں ہوئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں سلام پھیرا امام پھیر لے گا، جب دوسرے سلام کا وہ کہے گا السلام علیکم، کم کے بعد ہم کھڑے ہو سکتے، اس سے پہلے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو اعوذ باللہ وہ پڑھے گا جس کو قرات کرنی ہو، امام ہوئے قرات کرنی ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا۔ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ ہم اگر مسبوق ہے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد ہم جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، جو رکعتیں باقی رہ گئی ہیں تو ہمیں ثنا پڑھنی ہوگی، اعوذ باللہ پڑھنا ہوگا، بسم اللہ پڑھنا ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ ثنا تو سب پڑھیں گے، اعوذ باللہ وہ پڑھے گا جو قرات کرے گا، ابھی اس کی قدر تفصیل دی، اور بسم اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھا جائے گا، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہوگی تو ہم آمین کہیں گے، امام بھی آمین کہے گا، ہم بھی آمین کہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو امام کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے، ہم بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ ہوگی، امام کی آمین کے ساتھ ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد اور تعریف ہے، پہلے حمد اور تعریف ہے، اس کی صفات رحیم و رحمانیت کا بیان ہے، اس کے بعد اس کی حاکمیت کی تسلیم ہے، اور اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو نماز کے شروع میں بھی دعا ہے، نماز کے آخر میں بھی دعا ہے۔ تو امام جب سورہ فاتحہ مکمل کرے گا تو امام بھی آمین کہے گا، آہستہ سے ہم بھی آمین کہیں گے، اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آمین کا ترجمہ ہے استجب، استجب کے معنی ہے اللہ قبول فرما لے، یعنی یہ سفارش ہے اور دعا کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اللہ سے جب بھی دعا کرو تو آمین کہو، دعا کرنے والا بھی آمین کہے اور دعا سن کر دعا میں شرکت کرنے والے بھی آمین کہے۔ آمین کا ترجمہ ہے قبول فرما لے، استجب، اللہم استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو امام بھی آمین کہے گا آہستہ، اور امام اور مقتدی ہم سب کہتے ہیں تحمید جو ہے ربنا لک الحمد۔ جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے جب ہیں تو اگر امام اور مقتدی ہیں تو امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ تو یہ ربنا لک الحمد ہم آہستہ کہیں گے، آواز سے نہیں کہیں گے۔ امام بھی کہے گا ربنا لک الحمد، لیکن وہ بھی آہستہ کہے گا، بلند آواز سے نہیں کہے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بالکل سیدھے کھڑے رہیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، پیٹھ نہیں جھکائیں گے، خم نہیں کریں گے، بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کے۔ آدمی معذور ہو تو الگ بات ہے،
بعض بوڑھے ہوتے ہیں کمر جھک جاتی ہے، وہ اگر بالکل سیدھا ہونا چاہیں تو ان کے لیے نہیں، ممکن نہیں. تو اگر مجبوری اور معذوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تکبیر تحریمہ کے وقت بالکل سیدھے کھڑے رہیں گے. اور اگر امام ہے تو وہ ہر تکبیر بلند آواز سے کہے گا. تکبیرات انتقالات ایک حالت سے دوسری حالت میں جب منتقل ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہتے. پہلا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد پوری نماز کے اندر سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہر جگہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے. باقی اس کے علاوہ تمام تکبیرات انتقالات سنت ہیں. ہم جب رکوع میں جانے لگیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، ہم رکوع سے اٹھیں گے تو تسمیع اور تحمید ہے. تسمیع کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تحمید کہتے ہیں ربنا لک الحمد. تو امام اگر ہے تو وہ تکبیر بلند آواز سے کہے گا. ظاہر بات ہے بلند آواز سے کہے گا تو مقتدیوں کو پتا چلے گا کہ امام اب رکوع میں جانے والا ہے، امام اب سجدے میں جانے والا ہے، امام سجدے سے اٹھ رہا ہے، یا پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یا 2 رکعت میں تشہد پڑھ کر کے قاعدہ کر کے اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. تو تکبیرات انتقالات یہ بھی سنت ہے. اور جب ہم کھڑے ہوں گے نماز کی حالت میں تو ہمارے دونوں قدموں کے درمیان کوشش کریں کہ 4 انگشت کے بقدر فاصلہ رہے. بعض لوگ بہت زیادہ پیر پھیلا کر کے کھڑے ہوتے، بعض لوگ ایک دم پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے. یہ بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگشت کے برابر جگہ خالی رہے. اگر آدمی صحت مند ہے، پیر قریب کرنے میں اس کو دقت ہے، تو فطری طور پر جس طرح کھڑا ہو سکتا ہے اس طرح کھڑا رہے، بلا وجہ پیر پھیلائے نہ. بعض لوگ پیر پھیلانے کو سنت سمجھتے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی. اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، تو اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات کرنا یعنی قرآن کریم پڑھنا فرض ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت یعنی کوئی سورت ملانا یا کچھ آیتوں کا ملانا واجب ہے. اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ تو ہم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھیں گے یا قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھیں گے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھنا چاہیے. فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر کے، یہ 26ویں پارے کی سورت ہے سورہ حجرات، سورہ حجرات سے لے کر کے 30ویں پارے کی سورہ بروج تک، ان میں جو سورتیں ہیں ان سورتوں میں سے کوئی سورت فجر میں اور ظہر میں پڑھنی چاہیے. اور اگر ان سورتوں کے علاوہ بقیہ قرآن پاک میں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سورت میں جتنے طوال مفصل میں سورتیں بڑی ہیں اتنی ہی قرات کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بوڑھے بھی ہوتے، ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ان میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان میں مسافر بھی ہوتے. ظاہر بات ہے امام مقتدیوں کی رعایت کرے. امام اگر جوان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاؤ پارا پڑھے اور آدھا پارا پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ طوال مفصل یعنی 2 رکوع، زیادہ سے زیادہ 2 رکوع پڑھے.
اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. مقتدیوں کی رعایت ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو سورہ یوسف کی تلاوت کی. اب سورہ یوسف میں 12 رکوع ہے، 12 رکوع ہے. تو جب نماز مکمل کی تو ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے لمبی قرات کی. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ ہاں میں نے لمبی قرات کی ہے، لیکن میں نے لمبی قرات کی ہے، اگر سورج نکلتا تو ہمیں پتہ ہو جاتا. صحابی نے ٹوک دیا تھا کہ آپ نے لمبی قرات کی، سورج نکلتا تو ہمیں پتہ ہو جاتا، اور سورج نکلتا تو ہمیں غافل نہیں پاتا، ہم اللہ کی عبادت میں رہتے. لیکن بتایا گیا کہ آدمی جب فجر ظہر میں طوال مفصل پڑھے، عصر اور عشاء کے اندر اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ والسماء ذات البروج سے لم یکن الذین کفروا، اس میں سے کوئی سورت یا اتنی ہی آیتیں دوسرے کسی مقام سے پڑھیں. اور مغرب کی نماز کے اندر قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے لے کر کے سورہ ناس تک کی سورتوں میں سے پڑھنا چاہیے. یہ ایک رکعت مکمل ہوئی. اب امام جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، امام آواز سے اللہ اکبر کہے گا، ہم مقتدی ہیں، ہم پست آواز سے سرن اللہ اکبر کہہ کر کے ہم رکوع میں جائیں گے. اب جب ہم رکوع میں گئے تو رکوع میں جانے کے بعد ایک تو رکوع میں کیا پڑھنا ہے وہ بات دیکھی جائے گی، اور ایک ہے کہ ہمیں رکوع کس طرح کرنا ہے. تکبیرات انتقالات جب ہم کہتے ہیں تو جب ہماری حرکت شروع ہوگی یعنی ہم قیام سے رکوع کی طرف جھکنے لگیں گے تو یہاں اللہ اکبر شروع کریں گے، اور جب رکوع میں جانے کے بعد جسم ٹھہر گیا تو تکبیر ختم ہو جانی چاہیے. تکبیرات انتقالات حرکت کے ساتھ ہے، حرکت شروع ہوگی تکبیر شروع ہوگی، حرکت ختم ہوگی تکبیر ختم ہوگی. اور ہم رکوع میں گئے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارے جسم کا پچھلا حصہ یعنی سرین، پیٹھ اور سر ہموار ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. رکوع ایسے نہیں کریں گے کہ پیٹھ ایسے اٹھی ہوئی ہو، سر جھکا ہوا ہو، نہیں، ہماری سرین اور پیٹھ اور سر ایک لیول میں ہونا چاہیے. بعض لوگ سر جھکا کے رکھتے، بعض لوگ پیٹھ اٹھا کر کے رکھتے، نہیں، تینوں برابر ہونی چاہیے. سر، پیٹھ اور سرین دونوں کے تینوں جو ہے ہموار ہونا چاہیے اور ایک لیول میں ہونے چاہیے. اب جب رکوع میں ہم گئے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا. 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا ضروری ہے. اگر اتنی دیر بھی ہم نہیں ٹھہرے، یا ہم اگر مقتدی ہیں، امام رکوع میں ہے، ہم آئے، آ کر کے نماز میں جماعت میں شامل ہوئے، ہم رکوع میں گئے اور امام کے ساتھ سبحان ربی العظیم کہنے تک کا اتنا ہمارا امام کے ساتھ اگر ہماری شرکت نہیں پائی گئی تو ہم کو رکوع نہیں ملا. بعض ائمہ سے اس بات میں کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے اٹھ جاتے ہیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ بعد میں کہتے. اس میں جو دقت آتی ہے اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پیچھے سے آ کر کے رکوع میں شامل ہوا اور امام اٹھ چکا تھا بغیر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے، تو مقتدی آ کر کے رکوع میں گیا اور اس نے سبحان ربی العظیم پڑھی، پھر امام کی آواز آئی تو وہ یہ سمجھے گا مجھ کو رکوع مل گیا، اس لیے کہ میں نے سبحان ربی العظیم کے بقدر امام کے ساتھ رکوع میں شرکت کر لی، حالانکہ عملاً اس کی شرکت نہیں ہو سکی تھی. اب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ کو 1 رکعت مل گئی، حالانکہ اس کو رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی. سلام پھیر دے گا، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 3 ہی رکعت ہوگی.
3 رکعت والی نماز ہے تو 2 ہی رکعت ہوگی، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو 1 ہی رکعت ہوگی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام جب اٹھنے لگے اسی وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کرے، تاکہ بعد میں پیچھے آ کر شریک ہونے والے کو پتہ چل جائے کہ مجھے رکوع ملا کہ نہیں ملا۔ تو 3 مرتبہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کے بقدر رکنا واجب ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق عدد کے مطابق آپ دیر تک بھی رکوع میں رہ سکتے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے تک رکوع میں رکنا یہ سنت ہے۔ رکوع اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی ثابت ہیں، ہم لوگ نہیں مانتے، ہم کو یاد بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ رکوع سجدے میں دعا کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سجدے میں دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ جب رکوع سے اٹھتے تھے، یعنی رکوع میں جب آپ سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر رک کر کے جب اٹھتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد ہے حمدن طیبا مبارکن کثیرا فی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور پیچھے سے کوئی صحابی آ کر کے رکوع میں شامل ہوئے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب یہ دعا پڑھی حضور نے کچھ محسوس کیا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے مقتدیوں میں سے کس نے پڑھا تھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی جنہوں نے پڑھا تھا وہ تھوڑا سا سہم گئے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اور ابھی اگر میں بتاؤں گا سب کے سامنے تو ہو سکتا ہے اذیت ہو جائے، تو خاموش رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جس نے بھی پڑھا ہے اچھا کیا ہے، اچھا کیا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لپک کر کے آئی اس نیکی کو لکھنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لپک کر کے آئی اس نیکی کو لکھنے کے لیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب آدمی رکوع سے اٹھے تو اٹھنے کے بعد امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہے ربنا لک الحمد، اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں کہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دعا حضور سے ثابت ہے، لیکن ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے اور ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں۔ ہماری تو نماز کتنی مختصر ہوتی ہے آپ دیکھو گے، اور نماز میں اس طرح کا اختصار، اتنی عجلت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ نماز کے ہونے میں شک شبہ ہو جائے، ایسی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے آدمی رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کہے گا، رکوع سے اٹھے گا، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور ہم بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے رکوع سے اٹھ کر کے، اس کو قومہ کہتے، قومہ۔ اور ہم کھڑے ہوئے، میں نے پیچھے بتایا تھا کہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب تعدیل ارکان بھی ہے کہ ہم اپنا عمل، ہر عمل نماز کا اطمینان سے ادا کریں، اور اطمینان کی کم سے کم حد یہ ہے کہ ہم جب رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے کھڑے ہوئے تو ہمارا جسم ہر جوڑ اپنی جگہ اطمینان پا چکا ہو، یعنی حرکت ختم ہو چکی ہو۔ اتنی دیر رکنا تعدیل ارکان کا حصہ ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر ہم اٹھنے کے بعد تعدیل ارکان نہیں ہوا اور ہم پھر سجدے میں جانے کے لیے جھک گئے تو نماز کا واجب چھوٹ گیا، نماز واجب الادا ہوگی۔
عام طور پر ہم لوگ جب مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ چیز، یہ کوتاہی دکھائی دیتی ہے، یہ کوتاہی دکھائی دیتی ہے کہ ہم لوگ تعدیل ارکان نہیں کرتے، حالانکہ یہ واجب ہے، اور جب واجب ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی سنتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ لیکن یہ کہ آج جو چیزیں آپ نے سنی ہے اس کو روب عمل لائے، یعنی اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی، عملی طور پر آپ کرتے رہو گے، چاہے آپ ترتیب سے نہ بتا سکیں، لیکن یہ کہ آپ اگر اس پر عمل کرتے رہو گے تو آپ کی نماز عند اللہ مقبول ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں، وہ آداب میں ہے، بتائیں گے آپ کو، سنت کے بعد آداب میں بتائیں گے۔